بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا قد تبین الرشد من الغی، مسئلہ کھل گیا، اب ہدایت نصیب والوں کو ہوتی ہے، سب مل جائے گا، لا اکراہ فی الدین۔ یہ تو ممکن نہیں ہے، امر واقعہ ہے کہ ایمان تو نصیب ہوتا ہے کہ دل سے آدمی قبول کرے، اور دلوں پہ جبر ہو نہیں سکتا۔ اللہ ولی الذین، اللہ ولی الذین، اللہ ولی ہے، اللہ ولی ہے، کارساز ہے، ولی ہے، الولی المتکفل بالمصالح۔ الولی کا معنی المتکفل بالمصالح الکبیر، متولی امورہم، روح المعانی بیضابی، متولی امورہم، ان کے سب کاموں میں متصرف، متولی امورہم، اور الولی المتکفل بالمصالح، سب مصالح کی کفایت کرنے والا، یہ اہل ایمان کے بگڑے کام بنانے والا، آڑے وقت ان کے کام آنے والا اللہ ہی ہے، نہ کوئی ابن اللہ، نہ کوئی دیوی دیوتا، کوئی بھی نہیں، اللہ ہی کارساز ہے۔ قاعدہ اول کلیہ بیان ہے، اللہ کارساز، ولی کے ویسے کئی معنی آتی ہیں، یہاں معنی ہے کارساز الذین آمنوا، ان کا جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے طرف روشنی کے، والذین کفروا، اور وہ لوگ دوسرا قاعدہ جنہوں نے کفر کیا، اولیاء وہم الطاغوت، ان کے دوست طاغوت ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، نکالتے ہیں ان کو نور سے اندھیروں کی طرف، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں ساتھی جہنم کے، ساتھی آگ کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب ذرا خیال کرو، یہاں پر اشکال ہے زبردست، اشکال یہ ہے، ضابطہ تو سمجھ آیا نا، کہ مومنوں کا کارساز ولی اللہ ہے، اور مشرکوں کے دوست طاغوت ہے۔ دو ضابطے، مومنوں کا ولی اللہ، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور کافروں کے ولی طاغوت، ان کو نور سے اندھیروں کی طرف نکالتی ہیں۔ یہ دو قاعدے آئے۔ اب ذرا ایک اشکال سمجھو، زبردست اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے، اللہ نے فرمایا یخرجونہم من النور، یخرجوہم من الظلمات، جو مومن ہے، مومن ہے، وہ اندھیرے کہاں، اندھیروں میں کہاں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ مومنوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، تو مومن اندھیرے میں ہے صحیح، تو الظلمات سے کیا مراد ہے؟ اور اللہ کافروں کو نور سے، اپنا جو طاغوت ہے، طاغوت کافروں کو نور سے ظلمات کی طرف نکالتے ہیں۔ کافر کے پاس نور کون سا ہے؟ اشکال سمجھ آیا؟ ہم پڑھتے تھے بلند میں، وہاں ایک آدمی تھا، اللہ جانے زندہ ہے فوت ہو گیا، اس کا نام تھا فیروز جلاہا۔ تو وہ ایک مولوی صاحب کے پاس ترجمہ پڑھتا تھا،
یہاں جب پہنچا تو ہمارے پاس اس کی بہت گپ شپ تھی، آتا تھا ہمارے پاس، ہمارا مدرسہ ٹیلے پر تھا تو وہ شہر میں تھا، تو اس نے ترجمہ پڑھا، ہے عام ان پڑھ آدمی، بات بڑی کام کی، تو اس نے یہ اشکال کیا تھا جو یہ مومن جو ہیں یہ کون سے اندھیرے میں اور کافر کون سے نور میں، اسے کیا مراد ہے؟ وہ جٹ آدمی ہے۔ خیر پھر ہم نے اس کو پکایا اچھی طرح، ہم نے اور مثالہ شسالہ لگا دیا، بہت پرانا واقعہ ہے۔ وہ مولوی صاحب کے سامنے بیٹھ گیا، مولوی صاحب کو کہا یہ آیت حل کر دو، مولوی بیچارہ لگا رہا، حل نہیں ہوئی، تو بس وہ کلاس ختم ہو گئی۔ تو آپ کو اشکال تو نہیں آیا نا؟ اگر اشکال سمجھ نہ آئے تو جواب کی ضرورت نہیں ہے، اس پر زبردست اشکال ہے، معمولی نہیں ہے کہ مومنوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے، مومن اندھیرے میں ہے ہی نہیں، اور وہ کافروں کو نور سے نکالتے ہیں، کافر کون سے نور میں؟ تو اس لیے یاد رکھو، مختصر بات وقت نہیں، یہاں ظلمات سے مراد ہے وساوس، ظلمات سے مراد کیا ہے؟ وساوس، وساوس، مومن کو وساوس پیش آتی، بڑے بڑے وساوس ہے، جب بیٹھتا ہے نا تو دل میں وسوسے آتی ہیں، جہاں بھی دیکھ لو آئے سمجھ آ جائے گی، جب مسئلہ کھلتا ہے تو یہ بیچارہ دل یوں یوں کرتا ہے، او یہ تو فلانا بھی گیا، اس کو اپنا تصور آتا ہے، او طاغوت بھی گیا، یہ بھی گیا، یہ بھی گیا، یہ وساوس ہے، یہ اندھیرا ہے۔ یہ جب وسوسے پڑھتے ہیں، وام پڑھتے ہیں، یہ ظلمات ہے، لیکن اللہ ان کو پکا کر دیتا ہے نور کی طرف، قرآن کی طرف، ایمان کی طرف، ان کو پکا کرتا ہے۔ تو مومن کے ظلمات سے مراد ہیں وساوس، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ہاں، خدا کی قسم جب قرآن ایک دفعہ آتا ہے نا تو او آدمی کہتے ہیں مار سارے گئے، سارے گئے، سب کو چھوڑنا ہے، تو خود بھی بندہ حیران ہو جاتا ہے بھئی قرآن کہتا کیا ہے، سب کو چھڑانا ہے، اس وقت بھی تھا۔ تو یہ ہوتے ہیں وساوس، وساوس، اور وساوس ہے ظلمات مومن، یہ اندھیرے، جو وہ وسوسے میں پڑتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اطمینان، ایقان اور تسکین کا نور دے دیتا ہے۔ تو نور سے مراد وہ ہے، یہ کفر شرک نہیں ہے۔ اور کافر کا نور کیا ہے؟ کافر کا نور، کافر کا نور ہے رغبت، رغبت اور وضوء حق غیر اختیاری۔ کافر جب بیٹھا ہوا قرآن سنتا ہے تو اس کے دل میں آتا ہے یار مسئلہ تو یہ حق ہے، مسئلہ تو یہی ہے۔ اب یہ نور ہے جو اس میں داعیہ ایمان کہہ دو، ایمان کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، دلائل سن کر ایمان کا داعیہ پیدا ضرور ہوتا ہے کہ یار بات تو ٹھیک ہے، بات تو حق ہے، بس یہ جو جھلک ہے نا ایمان کا داعیہ، یہ وہ کافر کا نور ہے۔ اور آگے بیٹھا ہوتا ہے شیطان، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، سارے اکابر کا منکر ہے، ایسے ٹھیک ہے، اس نے تو حاجی عبد الوہاب کو بھی نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، فلانے کو بھی نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، ٹھیک آئے کوئی ٹھیک ٹھیک نہیں۔ تو یہ یخرجونہم من النور الگ، وہ جو بیچارہ مسئلہ سمجھنے کے قریب آ گیا تھا، حق سمجھنے کا داعیہ پیدا ہو چکا تھا، انہوں نے اس نور سے نکالا اور اسی کفر، شرک، بدعت، اسی کے اندر اس کو رگڑا دیا۔ تو یہ معنی ہے، حاصل کیا نکلا؟ ظلمات سے مرادیں وساوس، اور نور کافر سے مراد ہے داعیہ حق۔ کیا میں لفظ بول رہا ہوں؟ داعیہ
حق اور مسئلہ سن سن کر جو کافر کی کیفیت بنتی ہے مشرک کی، اور یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے، داعیہ ایمان، داعیہ حق، کہ یار بات تو اس کی قرآن کے والی ہے، بات تو اس کی حق ہے، مسئلہ تو اسی طرح ہے، یہ جو کیفیت کافر کے دل میں پیدا ہوتی ہے، یہ داعیہ ایمان یا مقتضیات ایمان یا ابتداء مقدمہ ایمان کہہ لو، مقتضیات میں نے غلط کہہ دیا، مقدمہ ایمان یا داعیہ حق، یہ وہ کیف ہے جس کو قرآن نے نور سے تعبیر کیا۔ اس حالت کو شیطان اس کو پھر کفر کی طرف دھکیل دیتی۔ اب کوئی اشکال نہیں ہے، آگے انشاءاللہ قرآن سے جو مسئلہ آئے گا پریشان نہیں ہونا، ابھی بتاتا ہوں۔ دیکھو اس کی مثال، اللہ نے آگے واقعات بیان کیے۔ نمرود تھا، نمرود کے آگے حق کھل گیا اور اس کے فبوہ تھا، لاجواب بھی ہو گیا، اس کے دل میں یہ داعیہ آیا بھی، یعنی حق روشن بھی ہوا کہ حضرت ابراہیم کی بات مان لوں، بات تو اس کی ٹھیک ہے، اتنا وضوء حق کے بعد، لیکن شیطان آڑے آ گیا، اس کو وہ جو نور پیدا ہوا حضرت ابراہیم کی دلیل کے جواب میں لاجواب ہوا، اور اس کے دل میں نور آیا، داعیہ ہوا، وہ شیطان نے دھکیل دیا من النور الی الظلمات، اور حضرت ابراہیم پر ایک حالت آئی کہ کیف تحیی الموتی ارنی کیف تحیی الموتی، اللہ نے اس حالت کو دور کر کے اطمینان و ایقان عطا کر دیا۔ تو یہ دونوں واقعے آگے پہ متفرع ہے، اس لیے ظلمات اور نور کا تعین خود قرآن میں موجود ہے۔ والذین کفروا، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ کوئی ہے تعویلات کی ضرورت؟ کوئی تعویلوں کی ضرورت نہیں، قرآن کو قرآن سے حل کرو۔